یہ کہانی شروع ہوتی ہے شائن کے شہر سے۔ اسی شہر میں ایک لڑکی جمی رہتی تھی جو اپنی کچھ باسکٹس کو روز بازار میں جا کے بیچتی تھی اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے وہ اپنے گھر کا کام چلاتی تھی۔ جمی بالکل اکیلی تھی، اس کے پاس کوئی اس کا دوست نہیں رہتا تھا۔ جمی اکثر سوچتی کہ اگر اس کا کوئی دوست ہوتا تو وہ اس سے باتیں کرتی۔ جمی بس روز گھر سے نکلتی اور اپنی باسکٹس کو بازار میں بیچ کے گھر آ جاتی، لیکن اس بار جمی کے پاس صرف ایک باسکٹ بیچنے کے لیے رہ گئی تھی۔ جمی روز صبح صبح اس باسکٹ کو لے کر بازار جاتی اور اس کو بیچنے کے لیے بہت کوشش کرتی، لیکن وہ باسکٹ کوئی نہیں لے رہا تھا۔ جمی اب آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کی باسکٹ کوئی نہیں خرید رہا تھا۔ ایک دن جمی اس باسکٹ کو دیکھ کے بہت روئی کیونکہ اس باسکٹ کو کوئی نہیں لینا چاہتا تھا۔ جمی کو روتا ہوا دیکھ کے وہ باسکٹ بھی زور زور سے رونے لگی۔ جمی اس باسکٹ کو روتا ہوا دیکھ کے پریشان ہو گئی اور بولی، تم تو ایک باسکٹ ہو، تم کیسے رو سکتی ہو؟ میں صرف باسکٹ نہیں ہوں، میں ایک جادوئی باسکٹ ہوں جو بول سکتی ہوں اور ساری باتیں سمجھ سکتی ہوں۔ باسکٹ کی یہ باتیں سن کے جمی بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کو ایک دوست مل گیا تھا جس کے ساتھ وہ بہت باتیں کر سکتی تھی۔ اب اکثر جمی کے گھر سے رات کو باتیں کرنے کی آوازیں آتی اور جمی نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس ٹوکری کو کبھی نہیں بیچے گی۔ ایک دن جمی ایک درہم لے کر کچھ کھانے کے لیے بازار کی طرف گئی۔ راستے میں جمی نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کے پاس بہت زیادہ سامان تھا۔ جمی نے سوچا کہ اس کی مدد کی جائے۔ جمی نے اپنی ٹوکری کو اس بوڑھی عورت کے پاس رکھ دیا اور بوڑھی عورت نے اپنا سارا سامان اس ٹوکری میں ڈال دیا۔ پھر وہ ٹوکری خود ہی چلتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف چل پڑی۔ بوڑھی عورت نے بولنے والی ٹوکری کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اس میں بہت سے پیسے رکھ دیے۔ ٹوکری وہ سارے پیسے لے کر جمی کے پاس گئی اور دونوں نے مل کے سوچا کہ آج ہم زیادہ سی چیزیں کھائیں گے۔ بازار میں آتے ہی ان کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پہ پڑی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے اس کی ماما نے اسے کچھ بھی لینے سے منع کر دیا تھا۔ جمی اور باسکٹ نے اس کی مدد کرنے کا سوچا اور ایک پیارا سا گفٹ اس کی باسکٹ میں رکھ دیا، جسے دیکھ کے وہ بچہ خوش ہو گیا۔ وہ باسکٹ اور جمی دونوں مل کے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی اور شائن کے بادشاہ نے جادوئی باسکٹ اور جمی کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ نے جمی سے کہا، تم اس باسکٹ کے بدلے جتنے مرضی پیسے لے سکتی ہو، لیکن یہ جادوئی باسکٹ مجھے دے دو۔ یہ بات سنتے ہی جمی پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اس باسکٹ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اس باسکٹ سے بہت پیار کرتی تھی۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، یہ باسکٹ میری دوست ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتی۔ جمی کی بات سن کے بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا اور بادشاہ نے کچھ پیسے جمی کو دیے اور کہا، اب یہاں سے چلی جاؤ، آج کے بعد یہ باسکٹ ہماری ہے۔ جمی روتے روتے وہاں سے جانے لگی، لیکن جادوئی باسکٹ بھی اس کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ اگر جادوئی باسکٹ کو رکھنا ہے تو جمی کو بھی یہیں رکھنا ہوگا، اسی لیے اس نے جمی کو اور جادوئی باسکٹ کو شاہی دربار میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دربار کے کچھ وزیروں نے مل کے سوچا کہ کیوں نہ اس جادوئی باسکٹ کو چرا لیا جائے، اسی لیے انہوں نے جمی کو مارنے کا پلان بنایا اور جمی کو رات کو سوتے ہوئے مارنا ہی چاہتے تھے کہ ساتھ ہی جادوئی باسکٹ نے شور مچا دیا۔ جادوئی باسکٹ کے شور مچاتے ہی وہاں سب لوگ آ گئے اور جمی کی جان بچ گئی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ جادوئی باسکٹ کو چرا لائیں۔ سارے سپاہی رات ہونے کا انتظار کرنے لگے، لیکن جمی اور اس کی باسکٹ کو پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا۔
اور رات ہونے سے پہلے جمی اور اس کی باسکٹ وہاں سے بھاگ نکلے۔ دوسری طرف بادشاہ کے سپاہیوں نے پورے محل میں ان کو ڈھونڈا لیکن انہیں کہیں نہ ملی۔ کوئی نہیں جانتا کہ جمی اور وہ باسکٹ کہاں غائب ہو گئے، لیکن آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ جہاں پہ کسی غریب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جادوئی باسکٹ اور جمی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔